بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں رانا عزیر ہوں۔ نظرکام جہاں پر پاکستان کی سیاست میں اس وقت فیصلہ کن اوورز کا کھیل جاری ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو، ایک لیڈر کو جو ہے وہ دیوار سے لگا کر پاکستان میں ایک مینیج الیکشن کروانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو وہیں پر دوسری جانب اس وقت انٹرنیشنل پلیئرز بھی پاکستان کے خلاف ایکٹیو ہو چکے ہیں اور پاکستان کو چاروں اطراف سے گھیرا گیا ہے۔ اور کل رات کو جس طرح سے ایران نے پاکستان پر حملہ کیا، جس کی جتنی مذمت کی جائے، بلکہ پاکستان کو فوری طور پر ریٹیلیٹ کرنا چاہیے تھا اور کرنا بھی ہوگا۔ اور یہ اب جو اچھی خبریں ہیں وہ آنا شروع ہو گئی ہیں، کچھ بڑی خبریں ہیں جو لے کر جناب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ پاک فوج اس وقت ریڈ الرٹ ہوگی ہے، اور ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے جس نے پرخچے اڑا کے رکھ دی ہیں اور کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ یہ اگلے 24 گھنٹے پاکستان میں اس وقت بڑے امپورٹنٹ ہیں، خطرے کے سائرن بج رہے ہیں۔ اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایران اور پاکستان کے بارڈر کی جو اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے اس پر ہم نے بات کرنی ہے، کچھ تصاویر اور کچھ خبریں آپ کو سکرین پر بھی چلواؤں گا کہ اب آخر ہو کیا رہا ہے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو اس وقت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور جو اس وقت نیشنل ٹی وی چینل بھی اس کے خلاف ایکٹیو ہو چکے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے اس پر بھی بات کرنی ہے۔ لیکن پاک فوج نے اس پر خچے اڑا کے رکھ دیے ہیں اور منہ توڑ جواب جو ہے وہ آج دیا گیا ہے، اور چین بھی اب اس جنگ میں کود پڑا ہے۔ اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات ہیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی پیچھے نہیں رہے اور ان کی دبنگ انٹری نے اس وقت ماحول کو مزید گرم کر دیا ہے، اور خان صاحب کے جو بیان نے اس وقت تہلکہ مچا کے رکھ دیا ہے۔ اس حوالے سے بھی کچھ اہم ترین تفصیلات ہیں، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ نظرکام شہباز شریف صاحب جو ہیں آج انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی ہے، سابق وزیر اعظم پاکستان، اور پچھلے 2 سال سے تقریباً ان کے اوپر ایک ٹیگ لگ رہا ہے، جیسے نواز شریف صاحب کو لاڈلا پرو میکس کہا جاتا ہے، شہباز شریف صاحب کو کہا جاتا ہے کہ آپ بوٹ پالیسی ہیں اور آپ ہمیشہ سے جو ہے وہ گیٹ نمبر 4 کی سیاست کر کے پاکستان میں اقتدار حاصل کرتے ہیں، ڈیل کے چکروں میں آپ پاکستان میں اقتدار لیتے ہیں۔ تو ان کے اوپر ایک یہ ٹیگ بنایا جا رہا ہے جس کو لے کر نون لیگ والے یہ ٹیگ اپنے اوپر سے ختم نہیں کر پا رہے۔ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ الزامات لگائے، پاکستان میں ایک انصاف کی بیانیہ بنا رہی ہے کہ جناب یہ لاڈلا پرو میکس ہیں اور یہ ڈیل کر کے جو ہے وہ اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جے فے والے ان کے اپنے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب کو چور دروازے کے ذریعے اقتدار میں نہیں آنا چاہیے، اور یہاں تک کہ سابق رہنما پاکستان مشتبہ نواز شاہد خان عباسی سابق وزیر اعظم بھی ہیں، انہوں نے بات کی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جناب اس وقت ڈیل کر کے آ رہے ہیں، اس کا ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو سب کے اندر اب شہباز شریف صاحب جو ہیں اس کی سوائیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا، 8 فروری کو عوام کا فیصلہ ہم سب کو قبول ہوگا۔ اب عوام تو یہ فیصلہ ان کو کرنے نہیں دیا جا رہا، عوام کہاں پر کھڑی ہے، لوگ کہاں پر ہیں، پولیٹیشنز کہاں پر ہیں، سٹیک کہاں پر لگا ہوا ہے، نظام کہاں پر کھڑا ہے، یہ آپ کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے کہ ایک پارٹی سے آپ نے بلے کا نشان واپس لے لیا، اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو 90% آپ نے الیکشنز کے گراؤنڈ سے جو ہے وہ آؤٹ کر دیا اور بلہ بلا مقابلہ جیت گیا ہے، تو کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آپ بلے کے جو ہے وہ نشان سے اتنے خوفزدہ تھے کہ آپ نے پورا پلان بنا کر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا، اور جب بلے کا نشان واپس لیا تو پھر بھی خوفزدہ ہیں کہ آزاد امیدوار بھی ہمیں الیکشن ہروا دیں گے۔ یہاں تک جو ہے عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ 2017 میں ڈنڈے اور بلے سے ختم کیا جانے والا سفر 8 فروری کو دوبارہ شروع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ صاحب کی مثال جو مورا تھا اس کے ذریعے نواز شریف صاحب کی حکومت کا نہ تو صرف تختہ الٹا گیا، اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو آج پاکستان شدید معاشی چیلنجز میں گھرا نہ ہوتا، سفارتی تعلقات مجروح ہوئے، معاشرے میں زہر گھول کر تقسیم کر دی گئی، اور تقسیم 1-2 سال میں ختم نہیں ہوگی، ہم نفرت کو ختم کر کے قوم کو اکٹھا کریں گے، اور 8 فروری کو وہ سفر جسے 2017 میں ڈنڈے اور بلے سے ختم کیا گیا وہ دوبارہ شروع کریں گے۔ جناب 2 سال آپ کی گورنمنٹ رہے، آپ نے کتنا پاکستان کے لیے کام کیا، آپ نے کتنی پولرائزیشن کو ختم کرنے کی کوشش کی، آپ نے عوام کے ذہنوں میں مزید گند گھولنے کی کوشش کی، آپ کی جو بھتیجی جو مریم ہے وہ جس طرح سے اس نے آڈیو سے اور ویڈیو سے گندا کھیل کھیلا، وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ ایک عورت کھل کر بات کرتی کہ میرے پاس فلاں کی گندی آڈیو ہے، فلاں کی گندی ویڈیو ہے، اور وہ پریس کانفرنس کر کے جس کو بلیک میل کرتی تھی۔ تو سسریل مافیا جو ہے وہ تو ایکٹیو ہے۔ تو سابق وزیر اعظم نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال کرنے والی بات میں کوئی صداقت نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال نہیں کیا جا رہا، تیار سازش سے لے کر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے تک ہمیں لاڈلا نہیں بنایا گیا بلکہ ڈنڈا استعمال کیا گیا۔
2017 में डंडे और बल्ले से खत्म किया जनाब सफर हम दोबारा से जनाब शुरू करेंगे। और फिर शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से खबर है, और शेर अफजल मरवत साहब को इमरान खान साहब जो है उन्होंने फौरी तौर पर सियासी सरगर्मियां खत्म करके जो है वो इस्लामाबाद तलब कर लिया है। और ये इस वक्त इंतहाई अहम तरीन खबर है कि वो सिंध में अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, अब इनको खत्म करने का मशवरा दे दिया है। जरा ये बता रहे हैं कि ये हामिद खान ग्रुप जो है उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी करवाया, जिसके बाद ये सारा कुछ जो है वो हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये सीनियर नायब सदर भी रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब। अब इनको पार्टी ऑन नहीं कर रही, क्योंकि इनके बयानात और इनकी जो जुबान है उसको लेकर पार्टी इस वक्त बड़ी परेशान है कि ऑलरेडी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर किया जा रहा है, जब उन पर मुश्किलात हैं, तो शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो आकर माहौल को मजीद गर्म करने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बगावत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो आपको हमेशा से कहता हूं कि जनाब ये एक रॉन्ग नंबर है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है गुस्सा होते हैं, गालियां देते हैं, जनाब कहते हैं कि आप जो है वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन खैर वक्त आने पर आपको समझ आ जाएगी शेर अफजल मरवत साहब जो है वो कौन है। तो खैर इस सब के अंदर जनाब कल ईरान ने पाकिस्तान पर एक हमला कर दिया, और ईरान के इस हमले के बाद जो है वो पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो पाकिस्तान नहीं हैं, वो यूरोप में जो है वो अपने ट्रिप को एंजॉय कर रहे हैं। 10 रोज़ा उनका ये ट्रिप है, वो पिकनिक पार्टियां वहाँ पर मना रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर कौन है ये किसी को नहीं पता, उसका बयान इस वक्त गायब है। इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान का गायब है। तो पाकिस्तान जब चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो पाकिस्तान की निगरान हुकूमतें इस वक्त गायब आपको नजर आ रही हैं। तो ये आपकी सूरत हाल है। और ये यहाँ पर अगर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट होती तो उसके ऊपर दबाव डाला जाता, उस पर प्रेशर होता कि जनाब आपने बयान देना है, आपकी खारजा पॉलिसी है। लेकिन वहां पर अब जो मामला है किसी भी निगरान हुकूमत की जानिब से कोई भी बयान जो है वो सामने नहीं आया। अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट होती तो वो रिटेलिएट करने का सोचते नहीं, बल्कि रिटेलिएट करते। जब इंडिया का मामला था तो उस वक्त हमने लताड़ के रख दिया। तो ईरान क्या चीज है? पाकिस्तान एक एटमी ताकत, हमारे पास दुनिया की सबसे छठी बड़ी फौज है, ताकतवर फौज है, बहादुर फौज है, हमारे सिपाही बड़े बहादुर हैं, तो हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। ईरान हमारे सामने कुछ नहीं है। जब हमने अपने अजली दुश्मन भारत को उसको नाको चने चबा के रख दिए, जब ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट हुआ इमरान खान साहब के दौर में, और हमने भारतीय पायलट को भी गिरफ्तार किया, उनका जहाज भी मार गिराया, तो ईरान भी पाकिस्तान के सामने कुछ नहीं है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने माहौल को गर्म नहीं होने दिया, और इस सारी सिचुएशन को बड़े ठंडे दिल से पाकिस्तान के ताकतवर इदारों ने इसको जो है सुलझाया है। आप उनके खिलाफ कर सकते हैं, ये इंटरनल पॉलिटिक्स का मामला नहीं है, बल्कि ये बैनुल अक़वामी मसला बन चुका है। तो यहां पर हमें सबको इकट्ठा स्टैंड लेने की जरूरत है। तो जनाब खबर अब जो ईरान का मामला है उसके ऊपर ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की जानिब से ईरान को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया गया है, जिसने इस पर खच्चे उड़ा के रख दिए हैं, और पाक फौज इस वक्त रेड अलर्ट है और कुछ बड़ा होने वाला है। अब जनाब GHQ में एक अहम तीन बैठक आज हुई, और ईरान को किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है उस पर बात हुई, और ये पाकिस्तान के तमाम बड़ों ने इस बैठ कर फैसला किया कि अब अपने माहौल को कैसे देख रहे हैं। तो फौरी तौर पर जनाब पाकिस्तान की जानिब से ईरान को एक बहुत बड़ा सरप्राइज और बहुत बड़ा धचका दिया गया, और पाकिस्तान ने ईरान से अपने सफीर को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का यह कहना है कि हमले की तमाम तर जिम्मेदारी ईरान पर आयद होती है। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हम अपना सफीर ईरान से वापस बुला रहे हैं। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सफारती दौरों को भी रोका जा रहा है। मुकम्मल ब्लैकआउट पाकिस्तान ने ईरान का कर दिया है, मंजी ठोक दी है ईरान की, और अब पाकिस्तान जो है वो हमलों से मुकाबला नहीं करेगा, बल्कि हम उनको सफारती सतह पर मजीद गंदा करेंगे। उनके खिलाफ पूरी लॉबी हमारी होगी, उनके खिलाफ हम बात करेंगे कि इन्होंने हमारी फजाई हदूद को इस्तेमाल करते हुए, कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान में आकर हमले किए हैं। तो पाकिस्तान से ईरानी सफीर को भी वापस अपने मुल्क जाने का कहा गया है कि पाकिस्तान से ईरान का सफीर हम वापस भेज देंगे। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। पाकिस्तान ने ईरान की अलस्ता के तमाम दौरे भी मुलतवी कर दिए। ईरान के साथ आइंदा चंद दिनों में होने वाली मुलाकातें भी मंसूख कर दी गई हैं। तो इससे कबल पाकिस्तान की दफ्तर खारजा ने ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फिलाई हदूद के खिलाफ वर्जी करते हुए जनाब उसकी शदीद मजम्मत भी की थी, और उनके ईरानी नाज़िमुल अमूर को वज़ारत खारजा में तलब भी किया, और उनके सामने एहतजाज भी किया कि इसके संगीन नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे। तो पाकिस्तान ने सफारती सतह पर ईरान को एक बहुत बड़ा धचका दिया है, जिसके बाद वो जो है वो माहौल मजीद गर्म हो गया है। पाकिस्तान और ईरान जो है वो एक दूसरे के गुत्थम गुत्ता है। और फिर एक वीडियो जो है जनाब सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें ईरानी फौजी और पाकिस्तान फौजियों के दरमियान जो है बात हो रही है, और पाकिस्तानी फौजियों ने कहा कि खुदा की कसम हम तुम्हें जवाब देंगे, और हम जो तुम आकर हमारी जमीन पर जो कुछ कर रहे हो, जो हमले हो रहे हैं, हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो खैर ये एक बहुत बड़ा मैसेज, अच्छा जेस्चर था पाकिस्तान की फौज की जानिब से। लेकिन आपको बताता ये चलूं कि ये वीडियो जो है वो पुरानी है या अब की वीडियो नहीं है, लेकिन ये मैसेज जरूर दे दिया गया कि खुदा की कसम हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, वक्त आने पर करेंगे, और हमारे सरप्राइज का वेट कीजिए। तो ये एक पैगाम पाकिस्तान की फौज की जानिब से जो है वो दे दिया गया है। तो चीन भी सारे मामले पर कूद पड़ा है। जाहिर है चीन का बहुत बड़ा स्टेक पाकिस्तान में है, CPEC मंसूबा है, $400 अरब की जो उनकी सरमायाकारी ईरान में है। तो चाइना, इस वक्त दोनों ममालिक जो हैं वो चाइना के लिए बहुत अहम है,
اور وہ نہیں چاہے گا کہ ریجنل پلیئرز جو ہیں آپس میں گتھم گتھا ہوں، اور ہمسایہ ممالک جب ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کیا بلکہ چائنا کو بھی ہوگا، ان کی سرمایہ کاری کو ٹھیس پہنچے گی، اور ان کے لیے جو ہے وہ بہت سارے راستے ان کے لیے خراب ہو سکتے ہیں۔ تو چائنا اس سارے کھیل میں کھودا ہے، اور جو چینی وزارت خارجہ ہے ان کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ پاکستان اور ایران دونوں کو تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے، امن کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں ممالک مل کر کام کریں۔ امن کون سا جناب؟ ایران نے ہماری جو ہے فضائی حدود کو استعمال کیا، ہم پر آ کر حملے کیے اور ہمیں دہشت گرد جو ہے وہ قرار دینے کی کوشش کی، کیا پاکستان اس کا جواب نہ دے؟ ہم اب امن کے دائی نہیں بنیں گے، ہم آپ کے گھر گھس کر بتائیں گے کہ آپ نے کیوں پاکستان پر آ کر حملہ کیا۔ تو پاکستان کی فوج جو ہے وہ تیار ہے، ریڈ الرٹ پر ہے، اور اگر اب کوئی ہینکی پھینکی کی گئی تو ہم منہ توڑ جواب پاکستان کی فوج کی جانب سے وہ دیا جائے گا۔ ہم انٹرنل پالیٹکس جو ہے اس سے بے شک باہر نکلیں، اس وقت پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ انٹرنیشنل جو ہے وہ ایک یہ جناب مسئلہ بن چکا ہے۔ تو اب ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، اختلافات ہوتے رہیں گے، ہم بھی بولیں گے، چند شخصیات جو ہیں اگر اس سے آپ ان کو آپ جو ہے ان سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ ان اختلافات کو سائڈ پر رکھ دیں، اور پھر پاکستان دیکھیں انصاف کے خلاف جو ہے وہ کیمپین چلنا شروع ہوگی۔ پی ٹی وی نیوز اور دیگر نیوز چینلز کے اوپر ایک ہی اسکرپٹ چلتا رہا کہ پاکستان دیکھیں انصاف کے مخصوص جو سوشل میڈیا گروپس ہیں یا ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں، انہوں نے اس حملے کو بھی کیش کیا، اور انڈین جو ایجنسیز ہے را اس کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ وجاہت سعید خان اور احمد نورانی ان کی ٹویٹس کا استعمال کیا گیا، یہ آپ کو جناب اسکرین پر بھی دکھا دیتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے۔ تو یہ پاکستان ہے کہ انصاف کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کا پروپیگنڈا کرنا یہ نہایت قابل شرم عمل ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ سارے اس کے پیچھے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کی عوام اور فوج کو آپس میں لڑوانے کی سازش کی جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے کہ ان کو اقتدار مل جائے اور پی ٹی اے کو مکمل طور پر کارنر کر دیا جائے۔ تو یہ ایک سیاست ہو رہی ہے۔ تو خیر اس سب کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ایک دبنگ انٹری ہوئی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس وقت لتاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اور جناب سب سے پہلے تو ردید خان صاحب ہیں، ان کا ایک بیان سامنے آیا، آپ اسکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں رکھنا ایسا ہے جیسے محمد علی جناح کو جیل میں رکھا گیا، یعنی کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو قائد اعظم کے ساتھ جو ہے تشبیہ دی ہے۔ نہ ہندو نے جناح کو ٹچ کیا، نہ انگریز نے کیا، یہ جناح کے برابر ہے۔ ڈیفینیٹلی لوگ باہر نکلے، یہ عوام کی طاقت ہے۔ یہ جناب وہ عمران خان صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، انتہائی جو ہے وہ بڑے شخص ہیں۔ جب ایک بڑا شخص یہ بات کر رہا ہو تو اس کی بات پہ وزن بھی ضرور ہوتا ہے، بزرگوں کی بات ویسے جو ہے وہ قابل احترام ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جیل سے بیٹھ کر ایک اہم ترین پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ میرے سامنے 3 آپشن رکھے گئے، ڈیل، سرنڈر یا پھر ڈیتھ۔ تو میں نے کہا کہ میرے پاس 3 آپشن میں سے میں خوشی اور خوش اسلوبی سے موت کو قبول کر لوں گا، لیکن ڈیل اور سرنڈر میں نہیں کروں گا اور اپنی عوام سے بے وفائی نہیں کروں گا، اور جب تک میں زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کرتا رہوں گا، اور جو ہے چاہے یہ مجھے مار دیں۔ تو عمران خان صاحب نے جیل سے بیٹھ کر پیغام دے دیا کہ مجھے 3 آپشن دیے گئے تو لیکن میں ان 3 آپشن میں سے موت تو گلے لگا لوں گا، لیکن جو ہے وہ سر نہیں جھکاؤں گا۔ تو اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال کیجیے اور اس نے اپنا خیال رکھنا۔ اللہ کے مان پاکستان زندہ باد۔